اور یہ جو بیچ میں باتیں کرتے رہتے ہو نا کہ عدالت کا اسلامی نظام، عدالتی اسلامک سسٹم، سورہ نور کے اندر کہیں کوڑوں کی سزائیں آ رہی ہیں، کہیں حدود کی سزائیں آ رہی ہیں، کہیں تعزیرات کی سزائیں آ رہی ہیں. یہ والا قرآن ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو وہ والا قرآن چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ تم اخلاقیات کی بات کیا کرو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یہ چاہیے. انک لعلی خلق عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار بہت اونچا تھا. بس ٹھیک ہے، یہ چاہیے ہم کو. پڑوسی کے حقوق، مسکرا کر کے ملا کرو. بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ چل جائے گا. اسلام کا اخلاقی پہلو یہ چلے گا، یہ قابل قبول ہے. لیکن اسلام کا عدالتی نظام سورہ نور اگر بیان کرتی ہے یہ نہیں چلے گا. اسلام کا حدود و تعزیرات کا سسٹم 18واں سپارہ بیان کرتا ہے، نہیں چلے گا. اسلام کا معاشی نظام جس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ. یہ قرآن کریم تجارت کی بات کیوں کر رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام اور دارالعلوم میرپور خاص کے نہایت واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے برادران اسلام، عزیز طالب علم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے پیارے بھائی اور دوست اور ساتھی جناب مولانا عمران صاحب اور مولانا علی حسن صاحب، بھائی عامر صاحب، یہ حضرات وہ ہیں جن کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے آج آپ حضرات سے ملاقات کا یہ موقع عطا فرمایا. اس دارالعلوم میرپور خاص کی بیش بہا اعلیٰ درجے کی دینی خدمات ہیں اور مختلف میدانوں کے اندر دینی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ کے اعصاب مضبوط فرمائے، ان دینی خدمات کو قبول فرمائے. آج جو طلبہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں مستقبل کے اعتبار سے مخلص مجاہد، حقیقی ترجمان قرآن اور پوری دنیا میں نبوی نمائندہ، ایمبیسڈر، داعی اور مبلغ اسلام، ترجمان شریعت، محافظ دین اسلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں اتنا علم عطا فرمائے کہ اس علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے. تو بہت زیادہ تفصیلی خطاب کا ارادہ اور موقع نہیں. مسلسل اسباق اور اسبار کی کثرت کی وجہ سے اس وقت گلا بھی خراب ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے، مگر میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چونکہ بہت مختصر سی انشاءاللہ بات ہوگی، لہذا توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننے کی درخواست ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس مذہب کی تعلیم باقی رہتی ہے وہ مذہب باقی رہتا ہے. جس مذہب کی تعلیم ختم ہو جائے وہ مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے رطب و یابس، دنیا کا خشک و تر اور دنیا کا جائزہ لینے کے بعد تقلیدی طور پر نہیں، پورے شرح صدر کے ساتھ تحقیقی طور پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، موجودہ دور میں اس کائنات میں اگر اسلام باقی ہے، اگر شریعت محمدیہ کا وجود باقی ہے، اگر دین اسلام اس کائنات میں موجودہ زمانے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، شاعر اسلام رمضان کے روزے،
مساجد کے اندر باجماعت نمازیں، عورتوں کے چہروں پہ پردے، ہمارے مختلف اداروں اور محکموں کے اندر داڑھیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں، قربانی، حج بیت اللہ، تراویح، عمرہ، شعائر اسلام اگر یہ باقی ہیں تو خدا کی قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے اس کا سبب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آج اس کائنات ہمارے سماج اور سوسائٹی میں دینی مدارس کا وجود باقی ہے۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھیے، مدارس اگر نہ ہو باجماعت نمازیں ختم ہوں گی، مدارس اگر نہ ہو رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے، مدارس اگر نہ ہو نہ جہاد ہوگا، نہ تبلیغ، نہ عمرہ ہوگا، نہ حج بیت اللہ۔ اس لیے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میر پور خاص میں یونیورسٹیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے ذرا، میر پور خاص میں کالج ہے یا نہیں ہے؟ میر پور خاص کے اندر اسکول ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک کالج بتاؤ جس کالج کے اندر حج بیت اللہ کا طریقہ سکھایا جاتا ہو۔ مجھے ایک یونیورسٹی بتاؤ جس میں مفسدات صوم، روزہ ٹوٹنے والی چیزیں، مکروہات روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ اسلام، تراویح کے مسائل، حجاب، عبایا، پردے کے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام کی تعلیم دی جاتی ہو۔ اگر آپ کے علم کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی ہے تو مجھے ذرا دکھا دیں۔ میرے سامنے یہ صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے، میر پور خاص کی اس یونیورسٹی کا نام بتائیں جس یونیورسٹی کے اندر صحیح بخاری شریف پڑھائی جاتی ہو۔ کیا صحیح بخاری علم نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات یہ علوم و معارف نہیں ہے؟ بیالوجی علم ہے، فزکس علم ہے، کیمسٹری علم ہے، ریاضی علم ہے، انگلش کو علم قرار دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد علم نہیں ہے؟ وحی کی بنیاد پر نبی کے ارشادات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم ہو سکتا ہے؟ تمہاری سائنس دھوکہ کھا سکتی ہے، تمہارے تجربات آئے دن ناکام ہوتے ہیں، تمہاری فزکس اور کیمسٹری کے نیو ورژن آیا کرتے ہیں، اس کے نئے نسخے دنیا کے اندر آیا کرتے ہیں، لیکن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، نبی کا فرمان تغیر اور تبدل، تبدیلی کا شکار نہیں ہوا کرتا، وہ قطعی ہوتا ہے، وہ اٹل ہوتا ہے، وہ پکا ہوتا ہے، وہ پختہ علم ہوتا ہے، وہ پائیدار علم ہوتا ہے، وہ مستحکم علم ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میر پور خاص کی کوئی ایک یونیورسٹی مجھے بتاؤ جس میں صحیح بخاری کا درس دیا جاتا ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ تم یونیورسٹی کے اندر قرآن کے حافظ پیدا کرنا شروع کر دو، دارالعلوم میر پور خاص کو ہم بند کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ مدرسے چلانے کی۔ تم ابو داؤد، ابن ماجہ، بخاری، ترمذی پڑھانا شروع کر دو، تم فقہی مسائل کے لیے ہدایہ پڑھانا شروع کر دو، لے آؤ اپنے تمام کے تمام کریکلم کے اندر نصاب تعلیم میں یہ علوم لاؤ۔ شرم نہیں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم علوم و معارف پڑھاتے ہیں؟ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں بخاری سے بڑا علم کوئی نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل امین جس کو لے کر کے آیا ہو،
خدا کی ذات سے جو کلام صادر ہوا، محمد رسول اللہ پر جو کلام نازل ہوا، وہ علم نہیں ہے، پھر کیا چیز دنیا میں علم ہو سکتی ہے؟ اقرا اقرا اقرا، یہ غار حرا کی صدا ہے، پڑھیے۔ ہم اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں جس دین اسلام کی ابتدائی وحی میں الذی علم بالقلم، علم تعلیم، قلم کتاب پڑھنے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام علم والا دین ہے، اسلام معارف کا دین ہے، اسلام کچا کمزور علم نہیں، وحی کی بنیاد پر انبیاء کے علوم و معارف کے مجموعے کا نام ہے۔ ہم استنجے سے لے کر کے تجارت تک، طلاق، زکات، بزنس، سیاست، حکومت، معیشت، دنیا کا کوئی کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث کی رہنمائی ہمارے سامنے نہ آئے۔ ہم زندہ رہنے کا استحقاق نہیں رکھتے اگر ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں اور پڑھائیں۔ خوراک سے زیادہ ضروری ہے، غذا سے زیادہ ضروری ہے، ان پہنے ہوئے کپڑوں سے زیادہ ضروری ہے۔ خدا کی قسم، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی سے زیادہ ضروری ہے قرآن کریم۔ کیوں تمہاری یونیورسٹیوں میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا؟ کیوں تمہارے کالجوں کے اندر قرآن کریم کے اسواق نہیں پڑھائے جاتے؟ ان کی صورتحال تو یہ ہے، سورہ انفال یہ تھوڑی سی چند صفوں والی ایک اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، چند صفوں والی، اور میرے کالج کے نوجوان اس اسلامیات کا جو حشر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے بھی انہی کے اداروں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ٹائم اسلامک اسٹڈیز کو دیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسلامیات کے نام سے پڑھے پڑھائے جانے والی کتاب دینیات ان کی کتنی ترجیحات کے اندر شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں چند صورتوں کا وہ ترجمہ پڑھاتے ہیں اور اس ترجمے کی کوالٹی اور معیار کیا ہے، اور وہ بھی صرف اس بنیاد پر چونکہ ایک مسلمانوں کا یہ معاشرہ ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کی ایک سوسائٹی ہے، چونکہ یہاں پر رہنے بسنے والے مسلمان ہیں، اس لیے تھوڑے چند صفحات پڑھا دو۔ اگر آج کے تعلیمی اداروں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا تو پھر یاد رکھیں، ہسپتال اس معاشرے کی ضرورت بعد میں ہے، ریلوے اس سماج کی ضرورت بعد میں ہے، پی آئی اے اس سماج کی ضرورت بعد میں ہے، سیاست کے پارلیمان اس سوسائٹی کی ضرورت بعد کے اندر ہے، عدالتیں اس سماج کی ضرورت بعد میں ہے۔ اگر اس معاشرے، سماج اور سوسائٹی کی روح اگر ہے، بنیادی ضرورت اگر ہے تو وہ دینی مدارس ہیں۔ مدارس ہے ہماری روحانی زندگی موجود ہے، مدارس نہیں ہے ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یورپ میں مدارس نہیں ہے، فیملی سسٹم کا جائزہ لے لو، وہاں پھوپھی کوئی نہیں ہے، وہاں خالہ کوئی نہیں ہے، وہ سگے باپوں کو اٹھا کر کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ نانا نواسا، دادا دادے کا بھائی، پھوپھی خالہ کو کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ وہ تو اپنی سگی ماں باپ کو اٹھا کر کے اولڈ ہوم کے اندر پھینک کر کے آتے ہیں، بڈھا گھر کے اندر پھینک کر کے آتے ہیں۔ اور ہم جس ترمذی کے دعوے دار ہیں، ہم جس مسند احمد کے دعوے دار ہیں، ہم جس مسند احمد کو لے کر اور جن کتب احادیث کو لے کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، جب ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کی مجلس ہے، اور اس مجلس صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے والدین کے حقوق بیان فرما رہے ہیں،
اور ان حقوق کے بیان کرنے کے دوران میں ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اماں کے بہت سارے حقوق بیان کیے، آپ نے بوڑھے والد کے بہت سارے ادب و احترام کے حقوق بیان کیے، میں یمن سے تعلق رکھتا ہوں، یمن کا رہنے والا رہائشی ہوں، یا رسول اللہ اگر میں ماں کو یمن سے اپنے کندھوں پہ سوار کراؤں اور پھر میں یہاں مکہ مکرمہ لے کر کے آؤں اور کندھوں پہ سوار کرا کر کے اگر میں اپنی ماں کو بیت اللہ کا طواف کراؤں، عرفات کے میدان میں لے کر کے جاؤں، مینا کے اندر لے کر جاؤں، مزدلفہ میں لے کر کے جاؤں اور پھر بیت اللہ کا طواف زیارت کراؤں، تو کیا یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر ارشاد فرمایا، ارے تم یہ کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ سردی کی ٹھنڈک تھی، جاڑے کی شدید ٹھنڈی رات میں جب تو شیر خاری کی حالت میں ہوتا تھا اور تو پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں تجھے اٹھا کر کے پاک صاف کرتی تھی، نہلا دھلا کر تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی تھی اور پھر تجھے دودھ پلاتی تھی اور دودھ کا ایک قطرہ تیرے منہ کے اندر جاتا تھا، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد تو نے اپنی ماں کے اس دودھ کے ایک قطرے کا بھی بدلہ نہیں چکایا اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ خدا را مسلمانوں، ان احادیث کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو۔ یہ حدیث میں سنا رہا ہوں نا آپ کو، ماں باپ کے حقوق سنا رہا ہوں نا، تو میں نے کہاں سے پڑھے؟ حدیث سے۔ حدیث کہاں پڑھی جاتی ہے؟ بار بار پوچھتا ہوں نا، بتاؤ میرپور خاص کی کتنی یونیورسٹیوں میں بخاری مسلم پڑھائی جا رہی ہے؟ تو یہ حدیث تو میں نے پڑھی ہے مدرسے کی ٹھاٹ پر، مدرسے کی چٹائی پر، مدرسے کی چار دیواری کے اندر، اور وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ نوجوانوں کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، اقوال و ملفوظات کدھر پڑھائے جاتے ہیں؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس خدا کو دیکھنے کا نسخہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کی زیارت کا نسخہ ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاؤ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، اس ماں کے چہرے میں تمہیں خدا کا روپ نظر آ جائے۔ ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ماں اور باپ ہیں یہ جنت کے درمیانے دروازے ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ اس مسجد کے اندر آپ داخل کیسے؟ اوپر سے تو نہیں آئے نا، دروازے سے انٹر ہوئے نا، تو فرمایا یہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، اگر اطاعت کرو گے تو یہ دروازے تمہارے لیے محفوظ رہیں گے، ان کے ذریعے سے تم جنت کے محل میں داخل ہو سکو گے۔ اطاعت نہیں کرو گے تم نے گویا جنت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اپنے اوپر، لہذا آپ کم از کم کہیں جا سکتے ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خدا عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو بیان فرما رہا ہے۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے مت عبادت کرو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو۔ کون سا کالج آج یہ تعلیم دے رہا ہے؟ کون سی یونیورسٹی آج یہ تعلیم دے رہی ہے؟ اصحاب الجنب، کار، جہاز، گاڑی، بس، ویگن کے اندر اگر تمہارے ساتھ کوئی سواری سفر کر رہی ہے، قرآن اس کے بھی حقوق بیان کر رہا ہے، ماں کے حقوق بیان کر رہا ہے، حقوق العباد کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث جو ہمیں دینی مدارس میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، یہ تجارت، بزنس، سیاست، عدالت، معیشت، دنیا کے تمام شعبہ زندگی کا درس دینے والے
کے ادارے ہیں. اس کے بغیر مادہ پرستی کی زندگی ہو سکتی ہے، جانوروں کی زندگی ہو سکتی ہے، کافروں کی زندگی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی زندگی نہیں تصور ہو سکتی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس بوجھ ہے اور تاجر بوجھ ہے، کرکٹر بوجھ ہے، ڈاکٹر بوجھ ہے، سیاستدان بوجھ ہے، حکمران بوجھ ہے، وکیل بوجھ ہے، دنیا کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو بوجھ ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تو انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادتیں کون کر رہے ہیں؟ ان مسجدوں کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان مدرسوں کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی اللہ والے طلبا، یہی مدارس کے علماء، ان کی وجہ سے تاجروں کی تجارت قائم ہے اور ان کی وجہ سے دنیا والوں کی رونقیں چل رہی ہیں. یہ آباد ہیں، بازاروں کی رونقیں بھی آباد ہیں. ہاں ہم وسیع و ظرف لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اور انسانوں کو اور امت مسلمہ کو مسیحا ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انصاف فراہم کرنے والے جج کی بھی ضرورت ہے، اچھی برق رفتاری کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا ڈرائیور اور پائلٹ وہ بھی اس سماج کی ضرورت ہے، انصاف کا ذریعہ بننے والا وکیل وہ بھی اس سوسائٹی کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ان سب کو رزق دیا جاتا ہے اللہ والوں کی برکت سے. اور آج الٹا سمجھا جا رہا ہے، مدرسے والوں کو چندہ دینا پڑتا ہے، مدارس والے آتے ہیں ہم کو چندہ دینا پڑتا ہے، اور تمہاری دکانیں ان کی وجہ سے چل رہی ہیں، تمہاری دکانوں کی وجہ سے مدارس نہیں چل رہے. تمہاری اوقات ہے کہ تم مدارس کو پیسہ دو گے، میری اوقات ہے کہ میں مدرسے کو پیسہ دوں گا. خدا جس کے پیسے کو قبول کرے گا اسے اللہ رب العزت موقع عطا کرے گا. وہ بادشاہ ذات ہے، اس کو نوکر بہت ملتے ہیں. ہماری سعادت ہوگی کہ ہم اس کی نوکری چاکری کے لیے کام آ جائیں. یہ ذرا بتائیں، پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا یا کسی مملکت کا جو بادشاہ ہوگا، وہ اگر پوری رعیت میں سے کسی ایک کو بلائے ادھر آؤ اور آ کر کے اپنے دربار کے اندر کہے یہ کام کرو یہ کام کرو، اس نوکر کا احسان ہوتا ہے یا بادشاہ کا احسان ہوتا ہے؟ اور بھائی اس بادشاہ کا احسان ہے، بادشاہ کو نوکر بہت ملتے ہیں. آج اگر تجھ دکاندار تاجر منڈی کچہری والے اگر تیرا کوئی پیسہ سجدہ گاہ میں لگ جائے، ذکر و عبادت پر لگ جائے، مسجد اور مدرسے پر لگ جائے، تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کروڑوں لوگوں میں سے اللہ نے میرا انتخاب کر دیا، اللہ نے مجھے چن دیا. یہ سب غلط فہمیاں، دھوکے نکلو ان دھوکوں سے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک گھر کے دو بیٹے تھے، دو بھائی. ایک چھوٹا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا، مسجد نبی کے اندر آتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، جو رفقا اور صحابہ کرام آتے تھے ان کو پانی پلاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی پانی، کبھی کوئی خدمت، ہر وقت وہ مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھا رہتا اور خدمت کے اندر حاضر باش رہتا. بڑا بھائی کیا کام کرتا تھا؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا، مزدوریاں کرتا، تجارت کرتا، ہر وقت اسے گھر میں ٹوکتا رہتا تھا، تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، سارے کام تو میں کر رہا ہوں، تو بیٹھا رہتا ہے، سارے کام تو میں کر رہا ہوں، تیرے تو کوئی کام نہیں، سب تو میں کچھ کر رہا ہوں، میری وجہ سے تم کھا رہے ہو، میری وجہ سے تم سب کو رزق مل رہا ہے. ایک بار، دو بار، تین بار، آخرکار اس بڑے بھائی نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے شکایت کر اور آ کر کے یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا بھائی یہاں آ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، میں یہ سارے کے سارے کام کرتا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ جبرائیل امین کہیں لے کر کے آ گئے اور فرمایا کہ جلدی کیجئے، اس کو یہ سمجھا دے، اس غلط فہمی میں یہ رہ رہا ہے
بہت عرصہ ہو گیا اس غلط فہمی میں رہ رہا ہے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے تجھے نہیں تیرے پورے قبیلے اور خاندان کو اس چھوٹے بھائی کی وجہ سے خدا رزق دے رہا ہے. زیادہ اپنے دماغوں سے غلط فہمی نکال دو. یہ جو میری دکان چلتی ہے نا، اور میری دکان چلتی ہے، میری سبزی کی دکان، میرے کپڑے کی دکان، میرے پرچون کی دکان، میری مٹھائی کی دکان، میرے مختلف آئٹم الیکٹرونکس چیزوں کی دکان، یہ جو میری دکان چلتی ہے 20 سال 30 سال 40 سال، یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. پھر جب حقائق کا ادراک و احساس ہوگا تب پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری دکان چل اس لیے رہی تھی کہ تو جمعے کو یا ماہانہ بنیاد پر کسی کو اس دکان کے گلے سے کچھ پیسے نکال کے روٹی کھلا دیا کرتا تھا. تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میں نے اضافی کام کر لیا، تو سمجھ رہا تھا کہ ایسے ایکسٹرا کام کر لیا. اور اللہ کے ہاں 99 کا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کے ہاں تجھے یہ سارا رزق دیا ہی اس لیے جا رہا تھا کہ تو نے جمعے والے دن مسجد کے اندر جا کے چند روپے دینے تھے، یا تو نے کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا تھا، یا تو نے کسی فقیر کو کوئی مدد کرنی تھی، یا کسی مہمان کی تو نے خاطر تواضع کی تھی. اس کے طفیل اور برکت سے اللہ 50 سال تک تیری دکان اور تجارت کو چلاتا رہا. سارے تصورات باطل اور الٹے ہم نے اپنے دماغوں میں رکھے. اسلام کے تصورات کچھ اور ہوتے ہیں، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. حضرت مجدد احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دینی مدارس کے حوالے سے اپنے مکتوبات کے اندر مریدین کو وصیت فرمائی، اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے تمام مریدوں سے یہ کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو. اللہ نے تم کو قرآن کریم دے دیا، قرآن کریم پڑھ لیا تو فرمایا قرآن پڑھایا کرو. اور اگر قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے ہو، پڑھا بھی نہیں سکتے ہو، تو فرمایا کہ ان کے خادم بن جاؤ. اور اپنے مریدین کو باقاعدہ وصیت کرتے ہیں جس جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہو نا، اپنے مریدین کو. کون ہے مریدین میں؟ گورنر. مریدین میں کون ہے؟ ہندوستان کے تاجر. مریدین میں کون ہے؟ ہندوستان کے سیاستدان. مریدین میں وقت کے حکمران. مریدین کے اندر دنیا کی بڑی وجاہتوں والے لوگ. وصیت کیا کر رہے ہیں؟ یا پڑھو قرآن یا پڑھاؤ. اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جو طلبہ قرآن پڑھ رہے ہو، ان کے کمرے اور گھر اور مسجد کے باہر جا کر کے ان کے جوتے سیدھے کیا کریں. اور پھر فرمایا کہ اچھا اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے، اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ کام بھی اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک آخری وصیت کرتا ہوں. وہ وصیت یہ کرتا ہوں، تمہاری بستی اور تمہارے محلے میں، تمہاری گلی میں، تمہارے علاقے میں جس مکان اور جگہ یا مسجد یا مکتب کے اندر قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو، جب تم اپنے گھر سے نکل کر کے اس کے سامنے سے گزرا کرو تو اس مکتب اور اس مدرسے اور مسجد کی مٹی کو، اس کے گارے کو، اس کی دیواروں کو محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو. اللہ اس کی وجہ سے بھی قیامت والے دن تمہارے گناہوں کی بخشش فرما، اس کی وجہ سے بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ نگاہ عقیدت تو ڈالا کرو، یہ نگاہ محبت تو ڈال دیا کرو. اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں یہ کیوں محبت سے دیکھ رہا ہے؟ اس لیے دیکھ رہا ہے اس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ کیوں محبت سے دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس جگہ پر اس ذات کا کلام پڑھایا جا رہا ہے جس کلام کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا. کسی شعبے کے اندر بھی، کسی بھی نسبت کے اندر اپنا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کے رکھو. سارے تصورات جو آج ہمارے ہاں، میں اسلام آباد میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، وہاں جب سیاستدانوں کے ساتھ گورنر، وزیر اعلیٰ، منسٹر، افسران، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ
ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف اس بات کی مدارس کو بوجھ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کو دباؤ، اس طرح سے دبا لو، اس طرح سے دبا لو، اس طرح سے دبا لو، معیشت کے دروازے بند کرو، اکاؤنٹ مت کھولو، ادارے جا جا کر کے تحقیق کرو، مدارس کے لیے راستے یوں بند کرو، یہ رکاوٹ، یہ قدغن، یہ رکاوٹ، یہ پابندیاں لگاؤ۔ تو میں ان کے سامنے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کے اجازت کے ساتھ کہتا ہوں، جب بغداد کا سقوط ہوا تھا تو صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ داڑھی ٹوپی پگڑی والے پھانسی پہ لٹکے تھے، اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی بھی حکومت برباد ہوئی تھی۔ سقوط پلی تلا کبھی اٹھا کر کے دیکھو، سقوط غرناطہ دیکھو، الحمرا کا سقوط دیکھو، نظام کا سقوط دیکھو، سقوط بغداد کا بھی جا کر کے دیکھو، سقوط اندلس کی تاریخ پڑھو۔ اور میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال مرحوم کے الفاظ ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے خط کے اندر لکھا، ہندوستان کے ان غریب مکتبوں کو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، دنیا دیکھنے کے بعد۔ اور یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اندلس کے اندر جا کر کے بھی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اندلس کا جا کر کے دورہ کیا، مسجد کے اندر گھوڑوں کے استبل بنائے گئے ہیں، وہاں جا کر کے آنسو بہا کر کے آئے۔ میرے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب جہاں دیدہ اٹھاؤ، یہ وہاں سے آنسو بہا کر کے آئے، راوے ندوی آنسو بہا کر کے آئے، مولانا ابو الحسن علی ندوی آنسو بہا کر کے آئے، علامہ اقبال آنسو بہا کر کے آئے، اور پھر یہاں ہندوستان میں پہنچنے کے بعد یہ باقاعدہ خط لکھتے ہیں، خدا را دونوں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ان مکتبوں کو، ان مدرسوں کو انہی کی حالت میں رہنے دو۔ تم جانتے بھی ہو کہ اگر یہ مدارس نہ رہے تو کیا ہوگا؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آج چند میناروں کے سوا ان تمام علاقوں میں اسلام کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے۔ اندلس کی مسجد کے اندر خنزیر کے استبل بنائے گئے، گھوڑوں کے استبل بنائے گئے۔ آج بھی جب ہم جاتے ہیں مقامی انتظامیہ سے 2 رکعت نماز کی بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اور اگر میں جانتا ہوں یہ مدارس نہ رہے، افغانستان میں محمود غزنوی کی قبر اور ہندوستان میں لال قلعہ اور مسجد شاہی، اور پاکستان میں 2-4 مسجدوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا اگر یہ دینی مدارس مٹ گئے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پوری وضاحت کے ساتھ، بغیر لگی لپی کے، نہ دو چندہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، مدارس کی سرپرستی کوئی کرے نہ کرے، اپنے ایمانوں کا تحفظ اگر چاہتے ہو تو خدا را ان مدارس کے پشتیبان بن جاؤ، ورنہ مستقبل قریب کے اندر، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مستقبل قریب میں آپ کے گھروں سے الحاد، زندقہ، لامذہبیت، دہریت، عیسائیوں کی اولادیں پیدا ہوں گی، ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ پوری کی پوری تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں، کتنے سارے آپ میں سے لوگ ہیں جو کویت جاتے رہتے ہیں، جاتے نہیں جاتے، قطر، کویت، مسقط، شارجہ، ابوظہبی، دبئی، ذرا بتائیں، ان عرب ملکوں کی بات کر رہا ہوں، امریکہ، آئرلینڈ، جاپان، فرانس، برطانیہ کی نہیں، ذرا بتائیں ان عرب ملکوں کے اندر اب یہ داڑھیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ ان عرب ملکوں کے اندر یہ ٹوپیاں نظر آتی ہیں؟ ان عرب ملکوں کے اندر حجاب، عبایا، پردہ، نقاب، داڑھیاں، ٹوپیاں، شاعر اسلام، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ غیر مسلم ملکوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان ملکوں کی بات ہے۔ اب یہ لے دے کر بر صغیر کا، پاک و ہند کا یہ تھوڑا سا علاقہ رہ گیا جس میں آپ کو یہ چہرے نظر آ جاتے ہیں، 10-10 ہزار افراد
ہیں شاپنگ سینٹر کے اندر اربوں کا. ارے بھائی یہ صحابہ کی اولادیں ہیں. ہمارے تو دل زخمی ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے. وہ شام کا مسلمان ہو یا فلسطین کا مسلمان, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہیں سہ سکتے ان کی تکلیف کو. ہم ان کی اوپر ہونے والی عراق یا شام میں ہونے والی بمباری سہ نہیں سکتے. وہ ہمارے برادران اسلام ہیں. ان کی تکلیف کے اندر ہماری تکلیف ہے, ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. ہم ان کی ترقی چاہتے ہیں. لیکن داڑیاں گئی, پردے گئے, اسلامی شاعر مٹ گئے. ابن ماجہ ابو داؤد کو جانتا کوئی نہیں. بخاری مسلم کی احادیث کی تعلیم ختم. یہ ماحول عام ہو چکا ہے. آج یہ باقاعدہ طور پر سازشیں ہیں, اور یہ جو عالمی طور پر G7 بیٹھتا ہے, G11 بیٹھتا ہے, G13 بیٹھتا ہے, عالمی اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے, امریکن کانگریس کے اجلاس ہوتے ہیں, امریکن تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں, برطانوی دارالعوام میں ڈیبیٹ چلتی ہے, ایک ہی ٹاپک اسلام کے حوالے سے. جکارتا میں داڑیاں ختم ہو گئی ہیں. قازقستان, تاجکستان, کرغیزستان, روسی ریاستوں کے اندر پردے کا کوئی تصور نہیں ہے. بوسنیا کے اندر تصور نہیں ہے. یورپی ممالک میں نہیں ہے. عرب ممالک کو ہم کنٹرول کر چکے ہیں. یہ پاکستان کا کیا مسئلہ ہے جہاں اب تک یہ شاعر اسلام, مساجد اور مدارس اور یہ سارے کے سارے دینی فرائض اور واجبات چل رہے ہیں. ایک ہی جواب ان کو ملتا ہے, اور وہ جواب کہ مدرسہ یہاں پر موجود ہے. جب تک یہ مدرسہ ہے اسلام کی تعلیمات باقی ہے. اسلام کا خاتمہ بر صغیر اور ایشیا کے ریجن سے ختم کرنا چاہتے ہو, دینی مدارس کے اوپر بلڈوزر کی. یہ ان کی صبح شام کی ڈیبیٹس, رپورٹیں, اور اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی. اب تو اسلام آباد کے اندر یہ ہوتا ہے, وہ فیکٹر والے لے کر کے آتے ہیں ایک شرائط نامہ, پورا ایک شرائط نامہ لے کر کے 20 ارب ڈالر چاہیے, ورلڈ بینک سے امداد چاہیے, IMF سے پیسہ چاہیے, یہ آپ کو پیسہ اگر ڈالرز میں چاہیے, یہ ہمارا شرائط نامہ ہے, اس کو پورا کرو یہ پیسے مل جائیں گے. یہ دوسرا شرائط نامہ دراز سے نکالیں گے, یہ پورا کرو اتنے ارب ڈالر لے لو, اس کو پورا کرو اتنے ارب ڈالر لے لو. ان شرائط میں کیا ہے, ان شرائط کے اندر کیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کا جہادی ورژن نہیں چاہیے. قرآن کریم کا جہادی ورژن وہ باقاعدہ لکھتے ہیں, واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں, ٹائم اخبار کے اندر لکھتے ہیں قرآن کریم کا جہادی ورژن. ارے بھائی یہ کون سا ورژن ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں وہ قرآن نہیں چاہیے جس قرآن میں جہاد کی آیتیں, لہذا جہاد کی آیتیں نکالو. یہ تمہارا قرآن یمحق اللہ اور ربا ویربی الصدقات کیوں بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, صدقے کو بڑھاتا ہے؟ اکانومی ہماری چلے گی, سودی معیشت پر استوار بینکنگ سسٹم ہمارا چلے گا. یہ تمہارا قرآن سود کے خلاف بات کیوں کرتا ہے؟ سود سے متعلق جتنی آیتیں ان کو نکالو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتیں اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں. یہ نہیں چاہیے ہم کو. ویسٹرن مغربی فیملی سسٹم ہمیں چاہیے. نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے اندر ہم نے مغرب کا فیملی نظام لانا چاہتے ہیں. ہم نے عورت کو باہر نکالا ہے, تم بھی عورت کو باہر نکالو. ہم نے عورت کو پروڈکٹ بنا دیا ہے, تم بھی عورت کو پروڈکٹ بناؤ. ہم نے عورت کے لبوں کی مسکراہٹ کی قیمت اور پرائس لگائی ہے, تم بھی ان کی قیمت لگاؤ. ہم نے عورتوں کو سائن بورڈ کی زینت بنایا ہے, تم بھی اشتہارات اور ایڈ کی زینت بناؤ. ہم نے عورت کو باہر نکالا, تم بھی عورت کو باہر نکالو. ہم نے دنیا کو معیشت دی ہے جو سود پر استوار ہے, ہمیں تم سے بھی وہی معیشت مطلوب ہے جو سود پر استوار ہے. اور یہ جو تم بیچ میں باتیں کرتے ہو نا, خلافت, امارت, افغان طالبان, یہ نہیں چاہیے. جمہوریت, ویسٹرن ڈیموکریسی, مغربی جمہوریت, ہم مغربی جمہوریت چاہتے ہیں. اور یہ جو بیچ میں باتیں کرتے رہتے ہو نا کہ عدالت کا اسلامی نظام, عدالتی اسلامک سسٹم, سورہ نور کے اندر کئی کوڑوں کی سزائیں آ رہی ہیں,
کہیں حدود کی سزائیں آ رہی ہیں، کہیں تعزیرات کی سزائیں آ رہی ہیں۔ یہ والا قرآن ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو وہ والا قرآن چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ تم اخلاقیات کی بات کیا کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار بہت اونچا تھا، بس ٹھیک ہے یہ چاہیے ہم کو۔ پڑوسی کے حقوق، مسکرا کر کے ملا کرو، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ چل جائے گا۔ اسلام کا اخلاقی پہلو یہ چلے گا، یہ قابل قبول ہے، لیکن اسلام کا عدالتی نظام سورہ نور اگر بیان کرتی ہے یہ نہیں چلے گا۔ اسلام کا حدود و تعزیرات کا سسٹم 18واں سپارہ بیان کرتا ہے، نہیں چلے گا۔ اسلام کا معاشی نظام جس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ یہ قرآن کریم تجارت کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اکانومی ہماری چلے گی، چنانچہ یہ اوپر پالیسیاں بنتی ہیں اور نیچے تمام ملکوں میں ان پالیسیوں کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اردن کے اندر عمان میسج کے نام سے یہاں پر این جی اوز کا قبضہ، سعودیہ میں 2020 کا نیو ورژن، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علماء سے بھی کہا کرتا ہوں خدارہ مرض کی تشخیص کیا کریں، ذرا ان عالمی حالات کو بھی سمجھا کریں۔ ہمیں کس رو کے اندر بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا ایک ہی پیغام ہے، ان مدارس کو مضبوط کریں۔ اس وقت ان کی تمام چال بازیوں کی راہ میں یہ مدرسہ ایک رکاوٹ ہے، ٹمٹماتا چراغ۔ یہ رات کے وقت میں طالب علموں کا تکرار و مطالعہ، یہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد ہل ہل کر کے امت مسلمہ کے معصوم بچوں کا قرآن کریم پڑھنا، یہ درس قرآن، یہ مسجد، یہ حدیث و فقہ کی تعلیم، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی چال بازیوں کی راہ میں کس طرح کی رکاوٹ ہے۔ انہیں بوجھ نہ سمجھیں، ساری دنیا بوجھ ہے، یہ اصل کام کرنے والے ادارے ہیں۔ کوٹ کوٹ کر کے اپنے دماغوں کے اندر بٹھائیں، میری سیاست، میری حکومت، میری سیاسی جماعت، میری آرگنائزیشن، میرا بزنس، میری ملازمت، میری نوکری، یہ سب کچھ ان مدرسوں کے طالب علموں کے صدقے کے اندر ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، ان کی وجہ سے میرے کو رزق مل رہا ہے۔ یہ خلاصہ کائنات ہے، یہ مقصود کائنات ہے، یہ اصل مطلوبہ افراد ہیں، ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان کی وجہ سے کائنات قائم ہے۔ ہاں ہمیں ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے، ان کے چہرے کی برکت سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ یہ تصور اپنے دماغوں کے اندر قائم کریں اور اپنے فیملی نظام کی حفاظت کریں، اپنے خاندانی سسٹم کی حفاظت کریں، مسجدوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، دنیا کے جن دوسرے دیگر شعبوں کے اندر آپ ہیں ان میں اسلام کی تعلیمات کو لے کر کے آئیں۔ اور آج ختم بخاری کا موقع ہے، جو طلبہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جو علماء بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے، پولیس کے محکمے میں درس قرآن رکھوائیں، تاجروں کا الگ درس قرآن رکھا کریں، وکیلوں میں الگ درس قرآن رکھا کریں، اسکول کے بچوں کو دارالعلوم میرپور خاص میں دعوت دیا کریں، جہاں جہاں آپ کی مساجد اور مدارس سے کالجوں کے اسٹوڈنٹس کو بلایا کریں، کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، ان کا اکرام کریں، ان کو ان طلباء کے ساتھ بٹھائیں، یونیورسٹی کے طلباء کو بٹھائیں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مسلمان ہماری بہن نوجوان طالبات کو مدارس بنات کے اندر دعوت دیا کریں، ایک دن گزاریں، ان کے لیے دیگوں کا انتظام کریں، کھانا کھلائیں، اکرام کریں، خاطر تواضع کریں۔ یہ سپیس مسٹر اور ملا کی تفریق یہ ختم کریں۔ دارالعلوم میرپور خاص کے اندر کسانوں کو الگ سے دعوت دیا کریں۔
بزنس مینوں کو الگ سے دعوت دیا کریں. ان تمام شعبوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، فکر مندی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، کوڑھن کے ساتھ. زندگی کا کیا پتہ ہے، کبھی ختم ہو جائے گی. پانی کا بلبلہ ہے، یہ زندگی ایک چانس کا نام ہے، موت کنفرم ہے. یہ پانی کا بلبلہ ہے، وہ اٹل حقیقت ہے. اور ویسے بھی میرے برادران اسلام، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، اچانک موتوں والا زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری دور آئے گا جس میں اچانک موتیں عام ہو جائیں گی. اب ہمارے واٹس ایپ کے اندر ہر وقت میسج آتے ہیں، فلانا پاسڈ ہوئے، فلانا بھی مر گیا، فلانا بھی مر گیا، فلانا بھی مر گیا. اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو تسلی، اچھا فلانا مر گیا، کل تک تو وہ ٹھیک تھا، پرسوں تو میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ہم تو اکٹھے یہ باتیں کر رہے تھے. اور بھائی اس کی زندگی کی شام ہو گئی ہے، تمہاری بھی ہو جائے گی. دھوکوں میں پڑے ہوئے ہم سب کے سب. کون سے دھوکے؟ اچھا وہ فلانا مر گیا نا، وہ تو بوڑھا تھا اس لیے مر گیا. قبرستان میں کروڑوں جوانوں کی بھی قبریں پڑی ہوئی ہیں. اچھا فلانا مر گیا، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا، میرا تو نہیں ہوا ایکسیڈنٹ. تو بغیر ایکسیڈنٹ والے بھی کروڑوں قبرستانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اچھا فلانا مر گیا، وہ تو اس لیے مر گیا، وہ تو بیمار ہو گیا تھا. صحت مند لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، ہارٹ فیلئر والے بھی پڑے، ہارٹ اٹیک والے بھی پڑے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایمرجنسی بنیاد پر اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں. ہنگامی بنیاد پر حقوق العباد کو طلب کیا ہوا ہے. آئے ہوئے تمام مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے درخواست کر رہا ہوں، حقوق العباد ادا کریں. باپ مر گیا، وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا، حرام کھا رہے ہیں. ماں بہن بیٹی کا حصہ دو، ترکے اور جائیداد میں ان کا حصہ دو. بیوی کا مہر ادا کرو. چیک باؤنس نہیں ہونا چاہیے، قرضے لیے ہوئے ادا کرو. ایمرجنسی بنیاد پر، ہنگامی بنیاد پر اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات کو درست کریں. کسی بھی وقت زندگی کی شام ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان دینی مدارس کی سرپرستی فرمائیے، ان کے پشتیبان بنے، ان کے مددگار بنے. ایک چندے کی میں آخر میں اپیل ضرور کروں گا، مدارس کو چندہ دیں. پیسے کا چندہ نہیں کہہ رہا ہوں، مال کا چندہ نہیں کہہ رہا ہوں، اولادوں کا چندہ دیں. اولادوں کا چندہ دیں، بیٹیوں کا چندہ دیں، بیٹوں کا چندہ دیں. اور تعلیم بالغاں کا سلسلہ مدارس کی انتظامیہ کو شروع کرنا چاہیے. بڑے بھی اپنے اوقات کا چندہ دیں. یہ دو چندے، اوقات کا چندہ اور اولاد کا چندہ، یہ دینی مدارس کو ضرور دیں. اس میں آپ کے گھر کا تحفظ ہے، آپ کے بڑھاپے کا تحفظ ہے، آپ کے ایمان کی انشورنس پالیسی ہے، آپ کے مستقبل کی نسل کے ایمانوں کے نالے پڑے ہوئے ہیں، اس کا سوال ہے. آپ کی نسل میں دین بچ جائے، یہ اس کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو طلبہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان طلبہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمتوں سے نوازے. اور اللہ اس ادارے کو اتنی دینی مرکزیت عطا فرمائے کہ اس سے پوری دنیا کو علم، فضل، للہیت، خلوص و اخلاص کی روشنی نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ